چلیے پاکستانی سیاست میں مزید کیا ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں اس وقت ایک ہی آواز گونج رہی ہے اور وہ آواز انتخابات کی ہے۔ سیاسی حریف میدان میں ووٹ کی مانگ کے لیے عوام کے درمیان موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی سیاسی لیڈران جو ہیں وہ عوام کے درمیان ووٹ کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف، ANP اور نون لیگ خیبر پختونخوا میں سیاسی حریف ثابت ہوں گے، اور ANP اور PTI کے ووٹ بینک سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، کوشچن یہاں پہ یہ ہے یا یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ امیر مقام خیبر پختونخوا کی سیاست میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ پھر نواز شریف جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ کو موقع ملا تو وہ کام کر کے جائیں گے، اور وہ ایسے کام کریں گے کہ تاریخ ضرور یاد رکھے گی۔ تاریخ تو یاد رکھتی ہے، صحیح بات اور تاریخ کسی کو نہیں بھولتی۔ تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ آپ پاکستان کیسے آئے، تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ آپ نے بائیو میٹرک کیسے کیا، تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے آپ لندن روانہ ہو جاتے ہیں اور بہتر ہونے کے علاج باوجود آ کے جلسے کرتے ہیں۔ تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ آپ بہت ہی کم خوشیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی کہ جب پاکستان مشکل میں ہوا آپ باہر بھاگ گئے، اور میرا مطلب روانہ ہو گئے، باہر چلے گئے۔ تو تاریخ تو میاں صاحب ڈیفینیٹلی یاد رکھے گی۔ اب تاریخ کے اوپر مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے صفی اللہ گل صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صفی اللہ صاحب گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صفی اللہ صاحب آج تاریخ کی بہت بات ہو رہی ہے، اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ تاریخ یاد رکھے گی کہ اگر اس بار مجھے موقع ملا تو تاریخ یاد رکھے گی کہ میں ایسے کام کروں گا۔ دیکھیں آپ نے ویسے یعنی جو انٹرو بھی دیا اس میں بھی یعنی کہ تاریخ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یاد ہی رکھتی ہے، اور ہوتی ہی یہی ہے کہ وہ لکھی جاتی ہے اور پھر وہ بعد میں اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ موقع کی جہاں تک بات ہے تو یہ چوتھا موقع ہوگا۔ تو اب اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں یا وہ کریں، اور جہاں تک یعنی بات ہے KP میں اگر ہم بات کریں تو پھر وہ موقع کی بات اگر آپ دیکھیں یا اس کی وہ بات کریں تو نون لیگ جہاں تک ہے تو وہ اس طریقے سے، اور اگر ہم یہ دیکھیں تو ابھی تک صرف ایک ہی جلسہ جو ہے وہ مانسیرا میں یعنی پراپر جو ہے وہ جلسہ کیا ہے، اور پراپر یعنی وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے بارے میں بھی یعنی وہ یہ کہ وہ اس طریقے سے انہوں نے ڈینٹ لگانے کی جو کوشش کرنے کی ہے لیکن وہ ڈینٹ نہیں لگا پائے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یعنی جو شروعات بھی کی ہیں تو وہی یعنی پرانا یعنی ایک سلسلہ جو کہ نون لیگ کے اوپر جو ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ وہ نون لیگ اگر امیر مقام کو بیچ میں سے اگر نکال دیں تو اس وقت یعنی KP میں نون لیگ کی سٹینڈنگ کیا ہے، تو وہ آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ ہزارہ کے جو ڈویژن ہے، ہزارہ ڈویژن میں آپ کو وہاں پر نظر آتی ہے، لیکن وہاں بھی مقابلہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اور آزاد امیدوار جو یعنی PTI کے سپورٹڈ ہیں اور PTI کے پہلے جو ٹکٹس پہ تھے لیکن وہ نشان ہٹانے کے بعد اب آزاد ہیں، تو وہ کینڈیڈیٹس موجود ہیں اور ٹف مقابلہ ہوگا۔ جہاں تک اگر ہم بات کریں تو 8 فروری کو جو رقم ہونی ہے تاریخ، وہ اس کے اگر ہم سینیریو دیکھتے ہیں یا وہ کرتے ہیں تو وہ KP میں جو ہے پہلے بھی یعنی KP کے ایک ایسے یعنی وہ ہے پولیٹیکل جو سینیریو ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یعنی کون سی پارٹی کا کون سے پیچز جو ہے وہ وہاں پر اس پارٹی کے پریزنس ہے، یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو JUI کا صرف یعنی اگر ہم یہ دیکھیں تو اس دفعہ KP میں PTI کے علاوہ جو ہے وہ KP میں JUI کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنسبت یعنی پہلے کے اب یعنی وہ آپ کو بہت سی جگہوں پر نظر آتی ہے اور نظر آ رہا ہے۔ JUI ان کو بہتر ہوئی ہے ان کی جو مقبولیت ہے، ایگزیکٹلی یعنی اس کے مختلف ایلیمنٹس ہیں جس کی وجوہات جو ہیں، ایک تو یہ کہ ہم جو دوز ہو میٹر والی جو بات کرتے ہیں تو وہ پچھلے 1.5 سال سے جو ہے مولانا کے ساتھ جو جس طرح کے یعنی روابط چل رہے ہیں، یا JUI کو جس طرح یعنی گراؤنڈ دیا جا رہا ہے یا فیلڈ دی جا رہی ہے، جس میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی گورنر جو ہیں وہ بھی JUI کے ہیں، پشاور کے جو میئر ہیں تو وہ بھی یعنی JUI سے یعنی وہ ہیں، تو پشاور میں بھی یعنی ان کا خاصا وہ ہے، اور اسی طریقے سے مختلف یعنی دیے خان ٹانک وغیرہ اور بنو وغیرہ میں، اور اسی طرح اگر ہم آپ پھر اوپر آتے ہیں تو کرک وغیرہ میں گو کہ لکی مروت سائڈ پہ جو سدرن بیلٹ ہے تو وہ اس میں وہاں پر سیف اللہ برادران کا یعنی اب ہے وہ آگے، لیکن JUI کافی جگہوں پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ
स्ट्रांग होती हुई जो है वो जा रही है। वो और स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सफ़ी साहब ये भी बताइए कि अमीर मकाम इस पर कामयाब हो पाएंगे नून लीग को पेशावर में जितवाने में या नहीं? देखें, पेशावर के जहां तक है अमीर मुकाम का ही हल्का और है, लेकिन उससे आप ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक सीट की यानी वो एनए यानी अब 5 सीट्स हैं, तो उनमें से एक जगह पर तो अमीर मुकाम का कुछ यानी हद तक, लेकिन वहां भी हम ये देखेंगे कि एनए अगर हम 30 की लेट से जो भी मौजूदा एनए 30 है या 2018 में जो हल्का एनए 29 कहलाता था, या उससे पहले 2013 की अगर हम बात करें तो ये एनए 4 कहलाता था। अब यहाँ से जो कैंडिडेट भी यानी जो एनए 4 से जो थे वो नासिर मूसा जो थे, तो उनको गुलजार खान ने हराया था और पीटीआई के, और अब यानी वही नासिर मूसावी 2018 में फिर जब वो पीटीआई के प्लेयर ज्वाइन किया उन्होंने, तो वो पहले यही नासिर मूसावी नून लीग से थे 2013 में, 2018 में पीटीआई में आए, 2000 अब यानी 24 के जो इलेक्शन है तो इस वक्त वो जेयूआई के कैंडिडेट और जेयूआई उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो फिर वहां भी हम ये देखते हैं कि वो वहां से नून लीग की वो वाली जो है पोजीशन, वो अब वहां पर भी उनको यानी एक मैंने एक हल्की की बात की। इसी तरह अगर हम एनए 32 की देखते हैं तो एनए 32 जो है, जो कि पहले यानी अगर हम कह सकते हैं यानी जो तारीखी जो एक नंबर था यानी एनए 1 कहलाता था और वो होता था। अब वहां से भी अगर हम देखें तो एएनपी यानी सबसे स्ट्रांग यानी इस पोजीशन में है, क्योंकि ये अंदरून शहर और अंदरून सिटी और इस इलाके की वो है। अच्छा सफीउल्लाह साहब, अभी आपको क्या लग रहा है ऑन ग्राउंड, आप वहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं, अभी आप बता रहे हैं जेयूआई भी मजबूत हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी पिछले 10 साल से वहाँ पे थी, एएनपी भी है, जमात इस्लामी भी है और भी छोटी छोटी जमातें हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होंगे पीटीआई के अलावा। आपको लगता है कि सिंपल मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो तो भी बहुत आगे की बात है, लेकिन अभी तो सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, इस वक्त आपको कौन सी जमात लग रही है कि वो केपी में बहुत स्ट्रांग जा रही है ओवरऑल और वो जो है एक हुकूमत कायम कर पाएगी? देखिए, केपी की जहां तक सिचुएशन है, कोई एक जमात ये दावा नहीं कर सकती और ना ही आने वाले दिनों में कोई एक जमात ऐसी होगी कि जो कि अक्सरियती उससे जो है वो गवर्नमेंट बना सके। वो मुख्तलिफ 2 से 3 पार्टीज मिल के ही बना पाएंगी। और जो करंट सिचुएशन जो एक सामने जो इमर्ज हुई है कि जो एक निशान लेकर आजाद की है, वही फिर अक्सरियती आजाद जो है वो फिर आजाद जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते, वो किसी ना किसी पार्टी के साथ फिर यानी उनको जाना होगा या फिर जो गवर्नमेंट बन रही है तो उसके साथ ट्रेजरी बेंचेस में बैठना होगा, तब यानी वो गवर्नमेंट बन सकती है। तो उसमें पीटीआई पी के लिए एक किस्म का ये है कि वो अगर इन्हीं आजाद पीटीआई के टिकट पर जाहिर है कि आजाद लड़ेंगे, लेकिन सपोर्टेड पीटीआई का या पीटीआई की यानी पहले नॉमिनीज थे, तो वो अगर आते हैं तो वो उनमें से ये चांसेस हैं कि कुछ की जेयूआई की तरफ शायद वो सफर बाद में यानी शुरू हो जाए, या कुछ की जो है वो शमूलियत शायद पीटीआई पी के चांसेस हैं कि जिनके साथ यानी उनकी अटैचमेंट हो जाए। तो उस सूरत में भी यानी यही कह सकते हैं कि 37 अगर हम बहुत ज्यादा भी कहें तो प्रोविंशियल लेवल पर अगर सीट्स की अगर हम बात करें तो केपी में जेयूआई के भी यही 30 to 40 के दरमियान में और पीटीआई पी के भी यानी वही है कि गो के वो दावा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो शायद हो सकता है कि जो इंडिपेंडेंट इसमें ये भी ऐड कीजिएगा सफीउल्लाह साहब कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जी हम जो फेडरल में गवर्नमेंट बनाएंगे इंडिपेंडेंट्स के साथ, और उन्होंने अभी नजर रखी हुई है, तो भी वहाँ पे हमारे पास पीटीआईपी भी है, आईपीपी भी है, और अभी तो पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो पेशावर में उन्होंने पीटीआई के कैंडिडेट्स पे किस किस ने नजर रखी हुई है, और यहाँ पे परवेज खटक साहब की सियासत का और उनकी नजरों का भी कमाल होगा, उनके बारे में बताएं। सबसे वही बड़े जो जिसे कहते नहीं है कि कंटेंडर जो है जो इस दौर में वो पीटीआई पी है और जेयूआई है दूसरे फिर यानी ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का भी यानी वो है कि जरदारी साहब जो है वो उन्होंने कोशिशें शुरू की हुई हैं, मुख्तलिफ लोगों से राब्ते हो रहे हैं, और यहाँ पर जैसे अरबाब आलमगीर फैमिली जो है वो उनका और वो उन्होंने भी यानी एक्टिव कर दिया, इसी तरह पीटीआई के पीपल्स पार्टी के और लोगों को। लेकिन अब ये है कि इलेक्शन जब होंगे और रिजल्ट आने के बाद जो है तब पता चल सकेगा कि यानी कितने लोग, हाँ अगर मरकज की बात है तो वो एक और यानी वहाँ पर सिचुएशन होगी, क्योंकि वो थ्रू आउट द कंट्री की बात है। यहाँ पर जो है मेन जो है वो अभी टारगेट जो है वो पीटीआई पी का लग रहा है कि यानी सबसे ज्यादा जो है वो परवेज खटक, क्योंकि ये वो लोग थे जिनके साथ पहले परवेज खटक का वास्ता रहा है, राब्ता रहा है, या वो वन वे और दी अदर उनके साथ कनेक्टेड थे।
اچھا صفی صاحب، اس میں جماعت اسلامی کا بھی بتائیے کہ رات کو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہمارے سامنے آئی تھی لوور دیر سے. وہاں پہ اے این پی کے جو دلہا ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ولیمے پہ انہوں نے یہ خبر سنائی کہ میں جماعت اسلامی جوائن کروں گا. سو اٹ لکس لائک کہ جماعت اسلامی کی بھی الیکشن کیمپین بڑے زور و شور سے جاری ہے. بڑے موقع پہ انہوں نے جو ہے شمولیت اختیار کی. وہاں پہ ان کو یہ بھی جو ہے نعرہ لگانا چاہیے تھا حل صرف جماعت اسلامی. دیکھیں یہی جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کے پی کی پولیٹیکل سینیریو اگر ہم جب بھی یعنی یا اس کے ہم ڈیموگرافک اس کی پریزنس کی اگر پارٹی سے کرتے تو ہم بڑے آرام سے بتا سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ کس ایریا میں زیادہ وہ اس کا یعنی وہ پیچ جو ہے وہ اس پارٹی کا ہے. جماعت اسلامی جو ہے جسے ہم کہہ دیں تو وہ دیر ہی میں یعنی آپ کو اور ہمیشہ سے دیر سے ہی ان کی سیٹس جو ہے وہ دیر سے آئی ہے. تو اپر اور لوور دیر کا ہم کہہ سکتے ہیں اور خاص طور پر لوور دیر سے جو ہے. اب جیسے سراج الحق صاحب کی بات کریں تو وہ بھی وہیں سے یعنی دیر ہی کے علاقے سے, اسی طرح عنایت جو ہے وہ بھی یعنی اسی علاقے سے. اور تو یہ جماعت اسلامی کا یہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر سے تو ان کی یعنی ہمیشہ یعنی پریزنس رہی ہے. باقی جگہوں سے یعنی جماعت اسلامی اس طریقے سے جس یعنی وہ دیکھیں جلسہ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے یا اس میں, لیکن جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ اب یہاں پر میٹر کریں گی, لیکن اتنا بڑا وہ نہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ یا کوئی بہت بڑا گروپ کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آئے گا. گروپ جو ہے وہ یہی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جے یو آئی پی ٹی آئی پی کا اور اسی طریقے سے پھر اے این پی کا جو ہے یہ بڑے گروپس کے صورت میں جو ہے یہ سامنے ہوں گے. اور پھر یعنی اس کے چوتھے نمبر پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہوگا. تو یہ مختلف وہ مل کے یعنی گورنمنٹ بنا سکیں گے, یعنی ایٹ لیسٹ 2 سے 3 پارٹیز مل کے ہی گورنمنٹ بنا پائیں گی. رائٹ, ابھی دیکھتے ہیں مطلب مخلوط حکومت ہی جو صوبائی سطح پہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. دیٹ از واٹ وی کین سے. تو اس میں مطلب جس طریقے سے ایک پاکستان طریقے انصاف کی ایک خواہش رہی ہے, جس طریقے سے وہ امید کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دا نیئر فیوچر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, کیونکہ کچھ رومرز ایسے آ رہے ہیں کہ وہ آلریڈی جو ہے بات چیت میں ہے, ان کی جو ہے مختلف جماعتوں کے ساتھ چل رہی ہیں, تو ایسی کوئی رومرز ہیں آپ کے پاس بھی یا کوئی ایسی کوئی ٹھوس نیوز؟ جی بالکل, جیسے میں کہا کہ یعنی اگر وہ پارٹیز کے ساتھ یعنی الحاق تو یعنی وہ شمولیت کا تو ابھی اعلان فوراً نہیں کریں گے, لیکن جس طرح ہم نے پاس میں دیکھا کہ عاطف خان اور شاہرام ترقی یعنی اب شاہرام ترقی کی اپنی یعنی ایک پارٹی تھی, لیکن وہ بعد میں انہوں نے یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ جو تھے وہ شامل ہو گئے اور ضم ہوئے. اس سے پہلے جو تھا وہ یعنی ایز اے اپنی یعنی الگ حیثیت کے طور پر وہ چل رہے تھے ان کے ساتھ. تو اسی طرح یہ انڈیپینڈنٹ بھی جو ہے وہ سٹارٹ میں تو یہی ہوگا کہ الگ یعنی حیثیت کے طور پر تو وہ گروپ ظاہر ہے کہ میٹر کرے گا کہ یعنی کس کے ساتھ وہ جا رہے ہیں, لیکن وہ یہی ہے کہ کیونکہ پارٹی کا سمبل نہیں ہے ان کے پاس اور وہ آزاد اس میں ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ مخصوص نشستیں یعنی وہ کاؤنٹ کرنا ان کو یعنی وہ مشکل ہوگا, وہ نہیں آ سکیں گے. اور پلس یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ فارمیشن کے لیے یعنی کسی انڈیپینڈنٹ کو تو وہ نہیں دے پائیں گے, تو کسی نہ کسی پارٹی کا اب آپ اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یا اگر کوئی اور اس پہ کوئی ریویو ڈیسیژن آتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے تو دین پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اگر واپسی یعنی اپنی پارٹی کا وہ سمبل کا یا ان کو شناخت مل جاتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ کوئی الگ یعنی پھر سینیریو یا الگ سچویشن بن جائے گی. صحیح ہو گیا. صفی صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنا اوپینین جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا, آپ کا بہت شکریہ. کچھ کھچڑی تھی جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستانی سیاست میں جو اس وقت پک رہی ہے اور واقعی کھچڑی ہی ہے. مطلب جیسے ابھی ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں, پی ٹی آئی پی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز, پھر عوامی نیشنل پارٹی اے این پی, جے یو آئی, یہ گروپس بن کے سامنے آ سکتے ہیں. اس کے بعد میں آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف